ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومول الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم اپنے بندے کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تم مجھ سے دعا کرو میں اس کو مستجاب کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور اگر تم نے میری عبادتوں میں اکڑ دکھائی، سیدخلون جہنم داخرین۔ عزیزان گرامی، تو میں اگر میری عبادتوں میں اکڑ دکھائی تو میں تمہیں جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دوں گا۔ یعنی خود اللہ کا اس بات کے لیے دعوت دینا کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، مجھ سے دعا کرو، کیونکہ انسان کے دامن ملکیت میں اس وسیع و عریض کائنات میں کچھ بھی اس کا اپنا نہیں ہے سوائے گریہ و زاری اور پکارنے کے۔ اور اس بات کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائے شریف کمیل میں بیان بھی فرمایا ہے کہ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اغفر لمن، مجھے اس لیے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، لا یملک، میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، الا الدعاء، سوائے تجھے پکارنے کے۔ تو عزیزان گرامی، یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے کشکول بشریت میں پروردگار عالم نے ایک گوہر نایاب رکھا ہے جس کا نام دعا ہے۔ دعا عبد اور معبود کے بیچ کے سلسلے اور کڑی کا نام ہے، یا زمین سے آسمان کی جانب ایک اس مضبوط رسی کا نام ہے، یا اس وسیلے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم ہماری باتوں کو سنتا ہے اور وہ معاف بھی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں بارہا اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں 4 طرح کے گناہ گاروں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے گناہ گاروں کی جو قسم ہے وہ گناہ گار کہ جو نہیں جانتے یہ گناہ ہے اور گناہ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو توبہ بھی نہیں معلوم، گناہ بھی نہیں معلوم۔ خدا کہتا ہے ایسے گناہ گاروں کو میں معاف کر دوں گا۔ دوسرے وہ گناہ گار کہ جن کو پتہ نہیں یہ گناہ ہے اور وہ انجام دے دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو خدا کہتا ہے کہ میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ تیسرے گناہ گار وہ ہیں کہ جن کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، لیکن وقت رہتے وہ اس کی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے اس کی طلب مغفرت کر لیتے ہیں اور شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن تیسرے قسم کے گناہ گار وہ گناہ گار ہیں کہ جو گناہ کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اچھائی سمجھ کے کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ایسے گناہ گاروں کو ہرگز اور ہرگز
معاف نہیں کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جو شرک کرتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ اسی قسم میں سے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کو وہ نیکی سمجھ کے شرک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شریک قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہ گار جو نیکی سمجھ کے کسی بھی گناہ کو انجام دے، خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ مختلف دعائیں آل محمد نے ہمیں سکھائی ہیں، جس میں رمضان المبارک میں ہر روز پڑھی جانے والی دعاؤں میں واقعاً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چاشنی رکھی ہے، اور ہمارے اماموں سے جو دعائیں منسوب ہیں، جو انہوں نے ہمیں طرز مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، آج ہم اس میں سے ہی ایک دعا کو لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف آمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ خدایا مجھ کو اس دن میں پردہ پوشی اور پاک دامنی سے آراستہ کر دے، اور آج کے دن مجھے قناعت اور خودداری کا لباس عطا کر دے، اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، مجھے امان عطا کر ہر اس چیز سے جس سے خوف کھاتا ہوں، اپنی طرز حفاظت کے ذریعے، اے ڈرانے والوں کے پناہ گاہ۔ اس دعا میں جو مطلب بیان ہوئے ہیں، وہ چند مطالب جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب بیان ہوا ہے، جس کو اماموں نے اس دعا میں بیان فرمایا ہے، سب سے پہلا مطلب ہے ستر و عفاف، چھپانا اور عفت اور چھپانا۔ دوسرا موضوع ہے قناعت اور کفاف، یعنی قناعت کی دولت سے آراستہ ہونا، اور جس چیز کو اس نے عطا کیا ہے اس کو کافی سمجھنا۔ اس کے بعد عدل و انصاف، عدل بھی ہو اور انصاف بھی ہو، ہر خوف زدہ شے سے امن و امان۔ تو یہ دعا کے جو ہے مختلف موضوعات ہیں۔ پہلا فقرہ جو دعا میں، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، ستر لغت میں ڈھکنے کو، چھپانے کو، پوشش کو اور پردے کو کہتے ہیں، چاہے وہ پردہ داری ظاہری ہو یا باطنی و معنوی، یعنی یا وہ جسم کے ڈھکنے اور چھپانے کی بات ہو، یا اپنے رازوں کو چھپانے کی بات ہو، کسی کی بات کو، کسی کے راز کو، کسی کو چھپانے کو بھی پردہ داری کہا جاتا ہے۔ ظاہری پردہ داری سے مراد ظاہری عیوب کو چھپانا ہے، وہ عیب کے جو ظاہر میں ہیں، انسان کے جسمانی اعتبار سے جو عیب ہیں ان کو چھپانے کے معنی میں ہیں۔ اور دوسرا باطنی و معنوی پردہ داری سے مراد کسی نفسانی و باطنی برائیوں پر پردہ ڈالے رکھنا۔ اگر انسان کی ایسی باتیں کہ جو اس کے نفس میں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہے، تو اس کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند کریم کی صفات حمیدہ میں سے ایک صفت ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے انسان کے، وہ انسان کی ہر بات کو جانتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ نماز جنازہ میں بھی کہلواتا ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرے بندے اس کے سلسلے میں یہ کہو کہ خدایا میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کی نیکیوں کے۔ ستار ہونا ہے، یعنی وہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیوب کو ایک دوسرے سے چھپاتا ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارے عیوب اور ہماری غلط باتیں اور غلط حرکتیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں،
تو ہم آج ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ یہ اس کا ہم پر عظیم احسان و کرم ہے کہ وہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کی برائیوں اور عیبوں کا پردہ فاش نہ کرے، اور دوسروں کی شخصیت اور آبرو کو محترم سمجھیں، محترم جانیں، دوسروں کے پوشیدہ عیوب کو اس کے پس پشت بیان نہ کریں۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے ولا تجسسوا ولا تغتب بعضکم بعضان، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، یعنی ولا تجسسو، کسی کی جاسوسی نہ کرو، اس کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ سورہ حجرات میں خداوند عالم اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ من اغتاب مسلما او مسلمتا لم تقبل اللہ تعالی صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما الا ان یغفر اللہ صاحبہ، جو بھی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرے گا، خداوند کریم اس شخص کی 40 شب و روز نماز اور روزے کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ جیسے اس حدیث سے واضح ہے کہ خداوند کریم نے حقوق الناس کی کس حد تک رعایت فرمائی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس حد تک چاہتا ہے کہ ان کے عیوب ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہونے پائیں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے آشکار نہ ہوں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہوں۔ اللہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ کسی کے سامنے اس کے بندہ مومن کی برائی اور عیب بیان کیے جائیں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی عبادت اور نماز روزے کو بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ رب کریم ہم پر کس حد تک مہربان ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کے باوجود بھی کہ وہ ہم مہربان ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی نافرمانی بندہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ان للناس عیوبا فلا تکشف ما غاب عنک، یقیناً لوگوں کے عیوب ہوتے ہیں مگر جو تم سے پوشیدہ ہیں اسے آشکار نہ کرو۔ خود امیر المومنین غرر الحکم میں یہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اے لوگوں تم میں سے قابل مبارک وہ شخص ہے جس کی نگاہ بجائے دوسروں کے عیوب کے اپنے عیوب پر پڑتی ہو۔ اس حدیث میں 2 اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی کرنا۔ آیات و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان دوسروں کی برائیوں کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ ان چیزوں کو بھی نہ دیکھے اور نہ آشکار کرے جن کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے پوشیدہ رہے۔ ٹھیک ہے، اس میں عیب، کسی میں عیب ہے اور وہ اس کو چھپاتا ہے، تو اگر ہمارے سامنے وہ اس کے عیب، اس کی برائیاں آشکار ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اپنی برائیوں پر نظر، دوسرا نقطہ امام فرماتے، پہلا نقطہ دوسروں کی برائیوں پر نظر نہ ڈالیں، اور دوسرا نقطہ اپنی برائیوں پر نظر ڈالیں، یعنی اپنی برائیوں کو نہ چھپائیں۔ سمجھ نا، خود کہتے ہیں کہ جب تک انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک دوسروں کے لیے جج بنتا رہے گا اور اپنے لیے وکیل بنتا رہے گا، اس وقت تک اس کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کو اپنے لیے بھی جج ہونا چاہیے اور اپنے دوسروں کے لیے
یہ جو ہے وکیل ہونا چاہیے. اپنی برائیوں پر نظر انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیب جوئی کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی برائیوں پر نظر رکھے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کرے اور ان برائیوں کو آئندہ نہ کرنے کی قسم کھائے. عفت ایک عرفانی لفظ ہے. اس دعا میں عفت عفاف جو آیا ہے، عفاف جمع ہے عفت کی. کہتے ہیں کہ عفت جو ہے ایک عرفانی لفظ ہے جس کا تعلق نفسانی کیفیت سے ہے. عفت کی تعریف اہل لغت نے یوں بیان فرمائی ہے: العفت الکف عما لا یحل و یجمل الاستعفاف طلب العفاف وهو الکف عن الحرام والسؤال من الناس. جو ہے مستدرک الوسائل میں جلد اول میں صفحہ نمبر 116 پر اس حدیث کو بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ عفت یعنی غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکنا. عفت کہتے ہیں کہ غیر حلال اور غیر مناسب چیزوں سے خود کو روکنا، اور استعفاف سے مراد طلب عفاف یعنی حرام چیزوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرنا. یہ لغت میں معنی ہے. کہتے ہیں کہ عفت کی قسمیں: پہلی عفت کی قسم ہے عفت فکری. فکر عقلی عمل کا نام ہے. اللہ کی طرف سے انسان کو دیا گیا سب سے اہم تحفہ ہے، عقل ہے، جس کی بنا پر انسان نے اشرف المخلوقات ہونے کا خطاب اور پایا ہے. انسان کے رفتار اور اعمال کا سرچشمہ یہی عقل ہے. جتنی عقل ہے اسی اعتبار سے وہ رفتار کرتا ہے اور ویسے ہی وہ اعمال کو انجام دیتا ہے. لہٰذا بندہ مومن پر اپنی فکر میں عفت کو پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ فکری گناہ سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھے. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ مومن کسی گناہ کی فکر کرتا ہے تو کبھی وہی فکر اس کے رزق سے محروم ہونے کا سبب بنتی ہے. گناہ کرنا نہیں، اس کی فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس بندے خدا کو رزق سے وہ فکر بھی محروم کر دیتی ہے. ایک شخص نے پوچھا کہ دین پیغمبر ختمی مرتبت میں، یعنی آپ کے جد نے جو دین لایا ہے اس میں اور ہمارا جو عیسائیت ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کہ جبکہ جو ہے آپ کہتے ہیں گناہ نہ کرو، حضرت عیسیٰ فرماتے تھے کہ گناہ نہ کرو، تو وہ بھی یہی کہتے تھے، اور پھر ضرورت کیا ہے کہ کوئی اور کہے؟ تو فرق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تصور گناہ کو بھی منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی کیفیت نہیں ہے کہ مثلا، تو کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح دھواں کسی چیز کو جلا نہیں سکتا لیکن وہ سیاہ تو کر سکتا ہے. امام فرماتے ہیں گناہ آگ کی مانند ہے، سب کچھ جلا دیتا ہے، نیکی کو جلا دیتا ہے، اور دھواں جو ہے تصور گناہ کی مانند ہے. تصور گناہ دھوئیں کی مانند ہے کہ وہ جلا تو نہیں سکتا لیکن اس کو سیاہ کر سکتا ہے، کالا کر سکتا ہے. لہٰذا دل کو کالا کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ سبب بنتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں جب بھی بندہ مومن کسی گناہ کی فکر کرتا ہے تو کبھی وہی فکر اس کے رزق سے محروم ہونے کا سبب بن جاتی ہے. عفت نگاہ: سب سے پہلی عفت فکر تھی، دوسری عفت نگاہ. پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے. لہٰذا اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھیں کیونکہ یہ گناہ کا مقدمہ بنتی ہے. اس کے علاوہ تیسری عفت گفتار ہے، یعنی پہلی جو ہو گئی وہ عفت فکر ہو گئی، دوسری عفت نگاہ ہو گئی، اور تیسری عفت گفتار ہے. جیسا کہ خالق کائنات نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا فلا تخضعن بالقول، لوگوں سے ناز و نخرے سے بات
نہ کرو جس کی وجہ سے صنف مخالف تمہاری طرف کھنچ آتی ہے. یہ چیزیں گناہ کے لیے مقدمہ بن سکتی ہیں کہ اگر کوئی کسی سے بہت زیادہ دلچسپ باتیں کرے تو جو ہے یہ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا کہ مقدمہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ زبان کو بری باتوں سے اظہار سے پاک رکھو. ان تمام باتوں کا اطلاق عصر حاضر میں سوشل میڈیا یا فیس بک وغیرہ پر نامحرموں سے گفتگو کرنے یا لکھنے پر بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بہت زیادہ قربت حاصل کریں اور جو ہے وہ آپ کے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائے. شریعت منع کرتی ہے. عفت رفتار. آج مختلف میٹنگوں یا پارٹیوں میں عورتوں اور مردوں کا میل جول ایک عام بات بنتا جا رہا ہے. ایسے موقعوں پر دونوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی رفتار و روابط کو شرعی حدود سے تجاوز نہ ہونے دیں. یعنی اگر کہیں پردے کا اہتمام نہیں ہے تو خود خواتین کو چاہیے یا مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول سے دور رکھیں. روایتوں میں مرد و زن کے تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا ہے. پانچویں عفت لباس ہے. آج ہمارے معاشرے میں اسلامی اقدار کے فقدان کی بنا پر انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں. چونکہ پیسہ ان کا ہے، لباس ان کا ہے، لیکن ڈیزائن دوسرے کرتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں آپ کو پہنا دیتے ہیں. جہاں سے چاہتے ہیں دکھاتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں آپ کو چھپاتے ہیں. نہ آپ کی فکر، آپ کی نظر، آپ کا عقیدہ، نہ آپ کے اصول، نہ آپ کی شریعت، نہ آپ کے قانون، نہ آپ کی حیا، نہ آپ کی عفت، کسی چیز کو وہ ملحوظ خیال نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف آپ کو ایک انسانی شاہکار بنا دینا چاہتے ہیں کہ صرف لوگ آپ کے ذریعے اس کے ڈیزائن کو دیکھے، ڈیزائن اس کا مشہور ہو اور آبرو ریزی آپ کی ہو. عزیزان گرامی، ایسا ماحول معاشرے میں بنتا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ کم سے کم لباس زیب تن کرنے کا فیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. خصوصاً عورت جس کے لیے مکمل پردہ اور عفاف کا حکم ہے، جسے بال بھی نامحرم کو دکھانے کی اجازت نہیں، جسے عفت و حیا کا پتلا ہونا چاہیے، وہ بالوں کو کھول کر کم سے کم کپڑے پہن کر پیکرے بنائی جا رہی ہے. ہمارا سلام ہو ان مقدس خواتین پر جو ایسے دور میں بھی حجاب اور عفاف کی رعایت کرتی ہیں. تمام خواتین صاحب عزت اور احترام ہیں. شریعت نے ہر عورت کو جو ہے اس وجہ سے بھی عورت پر پردہ واجب رکھا ہے کہ اللہ نے عورت کو اپنے صفات کا مرکز بنایا ہے. اللہ خالق ہے، خلق کو اللہ نے عورت کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ رازق ہے، لیکن رزق کو اللہ نے عورت کے ذریعے فراہم فرمایا ہے. اللہ رحیم اور رحمان و رحیم ہے. رحم کی جو ہے ڈیفینیشن سوائے ماں کے علاوہ کسی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی. وہ مرسیفل ہے اور مرسی ماں کے آگے سے زیادہ کوئی نہیں بیان کر سکتا. وہ اپنے مخلوق سے انکنڈیشنل لو کرتا ہے، اس کو بے لوث محبت ہے اپنی مخلوق سے، اور یہ بے لوث محبت کا نمونہ عمل ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں بن پاتا ہے. وہ متکلم ہے، وہ بولنا سکھاتا ہے، اور زبان بھی عورت کے ذریعے سکھائی جاتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے آپ کی مادری زبان کیا ہے، آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے، یا آپ کی ماتر بھاشا کیا ہے، یا آپ کی ام اللسان کیا ہے. بہرحال تو ہر چیز کو جو ہے عورت تو پروردگار عالم نے اتنے صفات کا مرکز خاتون کو بنایا ہے، اور اس کو اسی وجہ سے اس نے حجاب اور پردے میں رکھا ہے، یعنی خصوصی اہمیت دی ہے. مرد سے 6 سال پہلے اس کو ذمہ دار مانتے ہوئے شریعت کے احکام کے خزانے کو
عورت کے حوالے کیا ہے۔ مرد کو 15 سال کی عمر میں پروردگار عالم نے شریعت کے قانون نافذ کیے ہیں، لیکن عورت پہ 9 سال کی عمر، چونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت زیادہ ذمہ دار اور جسم سے فزیکل اعتبار سے نازک، لیکن مزاج اور فیصلہ لینے میں عورت بہت مضبوط مانی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حجاب اور عفاف عورت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے گوہر کے لیے صدف، جیسے پیرل کے لیے جو ہے شیل کا ہونا۔ کہتے ہیں کہ عفت کے ان اقسام، ان رعایت صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہی عفت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عفت کا نمونہ تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نابینا صحابی کے ہمراہ در فاطمہ پر آتے ہیں۔ دق الباب کیا، شہزادی نے دیکھا کہ پیغمبر کے ہمراہ کوئی اور بھی ہے، لہٰذا مکمل حجاب کے بعد پیغمبر کو گھر میں داخل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ تو نابینا ہے جو تمہیں دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے فرمایا، مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یہ سن کر رسول اسلام نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میری پارے جگر ہو فاطمہ، بضعۃ منی۔ کہتے ہیں کہ عفت آیات اور روایات کی روشنی میں، کہتے ہیں کہ عفت کے معنی کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ عفت سے مراد حرام اور نامناسب امور سے دوری اختیار کرنا، مگر احادیث میں عام طور پر عفت کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، عفت شکم اور عفت شرمگاہ۔ کہتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی لکھتے ہیں کہ عفت یعنی شہوت نفس ناطقہ کا مطیع ہو، اور نفس ناطقہ سے مراد عقل ہے، یعنی شہوت کسی بھی قسم کی ہو، اگر وہ عقل کے کنٹرول میں ہو تو معتدل رہتی ہے، اور یہی اعتدال عفت ہے۔ اگر جو ہے عقل کے کنٹرول میں شہوت ہو تو وہ عفت کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں عیسائیت میں رہبانیت ہے اور اسلام میں عفت ہے۔ رہبانیت شہوت کا گلا گھونٹنے کو کہتے ہیں، اور عفت شہوت کو حد اعتدال میں رکھنے کو کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج، فرماتے ہیں کہ شکم اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، یعنی پاک دامنی اور غیر کے سامنے پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا انبیاء اور اولیاء الہی کی سیرت رہی ہے۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ صاحبان عفت کے اوصاف قرآن کریم کی روشنی میں، کہتے ہیں کہ یہاں پر مناسب ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں صاحبان عفت کے اوصاف کا ذکر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پہلا فقیر عفیف، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو راہ خدا میں محصور ہیں اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ناواقف لوگ ان کو حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے چہروں سے اندازہ کر سکتے ہو، اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر کچھ مانگنے والے نہیں ہیں، اور تم لوگ جو بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسی شخص کی مدد ہوتی ہے جو زبان کھول کر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، مگر ان افراد کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے جو بہت غریب اور نادار تو ہوتے ہیں مگر اپنی آبرو اور عزت کی بنا پر کسی کے سامنے دستے سوال پھیلا نہیں سکتے۔ ایسے ناداروں فقراء کی جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ
مانگنے والا تو کسی سے بھی مانگ لے گا، اور یاد رکھو صاحبان عزت اور عفت کی مدد بھی انہی کے مزاج کے مطابق کی جانی چاہیے تاکہ ان کی آبرو ریزی نہ ہو۔ دوسرا، مالدار عفیف، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف۔ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یتیموں کا امتحان لو، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں اور ان میں رشید ہونے کا احساس کر لو تو ان کے اموال کو ان کے حوالے کر دو، اور زیادتی کرتے ہوئے اس خوف سے کہ کہیں وہ جلدی بڑے نہ ہو جائیں، جلدی نہ کھا جاؤ، اور تم میں جو غنی ہے وہ ان کے مال سے پرہیز کرے۔ اس آیہ کریمہ میں مالدار سرپرستوں کے لیے حکم ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں، یہی ان کی عفت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے طلب رزق کرنا سنت ہے، اور طلب رزق میں اعتدال عفت ہے، اور عفت رزق کو دور نہیں کرتی۔ کہتے ہیں کہ عفت و پاک دامنی انسانی زیور ہے جس سے انسان کی عظمت دو بالا ہو جاتی ہے۔ احادیث میں بھی وارد ہے کہ شادی کے لیے عفت دار عورت کی تلاش کرو، اور انسان قیامت کے دن شکم اور شرمگاہ کی عفت کے فقدان کی بنا پر ہی نظر آتش جہنم کیا جائے گا۔ بارگاہ الہی میں میری دعا ہے کہ خدایا ہمیں آج ستر و عفت کے زیور سے مزین فرما اور آتش جہنم سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ اس دعا کے دیگر فقرات کو بھی انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص ان عالم میں جن کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو ایصال فرما دیں۔ بالخصوص میری خالہ کا انتقال ہوا ہے، زاہدہ بیگم بنت شمشاد علی، اور سید نقی حیدر ابن محمد ہاشم، ان کا بھی انتقال قریب ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پھوپھا اور پھوپھی مرحومہ سید اقدس تقوی اور رازیہ بیگم تقوی کے لیے بھی اس سورہ فاتحہ میں ان کو یاد رکھیں۔ اور آج ایک میرے برادر ان لا کی برسی ہے جو صرف 32 سال کی عمر میں اس دنیا سے بیچارہ چلا گیا، خدا ان کے بچوں پر رحم فرمائے۔ فیض علی بلگرامی ابن محمد مرتضیٰ بلگرامی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، انشاءاللہ ہم 1 جولائی سے ایک درس شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہوگا تعبیر خواب پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید میں اور روایات میں خواب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت دانیال پیغمبر، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خوابوں کی تعبیر کی ہے، لہٰذا ان روایات پر مبنی فعال اور تعبیر خواب کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا سلسلہ 1 جولائی سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہماری فیس بک پر بھی
رہے گا، لیکن جو ہے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک ارسال کر دیا جائے گا۔ یوٹیوب چینل پہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہ درس مستقل جاری رہے گا، کیونکہ جو ہے میں مصروف کار رہتا ہوں، مجھے اپنے آرگنائزیشن کے لیے اپنے امام بارگاہ کی جانب سے بھی مجھے پروگرام کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر روز وہ پروگرام فیس بک پر ممکن نہیں ہوگا، لیکن یوٹیوب پر انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں ہر روز کسی ایک موضوع کو لے کر الفابیٹیکل انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے کہ جو چیزیں ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہیں، بجائے اس کے، کیونکہ خواب ایک بہت ہی اہم، جس کا تعلق آخرت اور دنیا سے، یعنی دنیاوی معنوی اور ایک موقع کا نام ہے کہ جو ہمیں بیان کرتا ہے، جسے خواب کو قرآن مجید میں عذاب ادنا کہہ کر، یعنی چھوٹی وارننگ کہہ کر پکارا گیا۔ تو انشاءاللہ یہ درس ہمارا بہت جلدی شروع ہونے جا رہا ہے، اور بہت ہی انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پہلو پر، ہر موضوع پر ان خوابوں کی تعبیر کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا۔ اب جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔